اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال التعجب، آج فعل تعجب کی بات ہے۔ کتنے صیغے ہیں فعل تعجب کے، کیسے بنتے ہیں، کہاں سے ہیں، اس کی شرط کیا ہے وغیرہ، اس کے متعلق جو احکام ہیں علم نحو میں ان کو بیان کیا جائے گا۔ کہتے ہیں للتعجب صیغتان، تعجب کے لیے دو صیغے ہیں، ما افعلہ و افعل بہ، یہ دو صیغے ہیں، ما افعلہ اور افعل بہ۔ وکلتاہما جامدۃ، یہ دونوں صیغے جامد ہیں، متصرف نہیں ہیں، یعنی یہ ان کی یہی حالت رہتی ہے، ان کی تثنیہ جمع یا کوئی اور صیغے ان کے نہیں بنتے، یہی رہتے ہیں افعلہ اور افعل بہ۔ لا تتحول ابدا عن صیغۃ الافراد، یہ ہمیشہ صیغے مفرد سے تبدیل نہیں ہوتے۔ ما احسن الریاض، مثلا اکرم بہذا الادیب۔ فوائد الاولی، وقد تستخدم مکان الصیغتین المستعملتین للتعجب صیغۃ فعل، یہ جو دو صیغے ہیں فعل تعجب کے، ان کے مقام پر کبھی کبھی فعلا کے وزن کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی فعلا کو استعمال کر کے تعجب کا معنی لیا جاتا ہے۔ سواء کان مضموم العین بالاصالہ، چاہے فعلا کا وزن بالاصالۃ مضموم العین ہو، اس کا عین کلمہ مضموم ہو، یعنی شروع سے ہی وہ مضموم ہو، جس طرح حسنا، او بالتحویل، یا نہیں شروع سے وہ مضموم نہیں ہے لیکن تعجب کا معنی لینے کے لیے اس کے عین الفعل کو مضموم کیا گیا ہے، جیسے عالمہ، عالمہ نہیں ہے، اصل میں تو عالمہ ہے، اس نے جانا، لیکن جب تعجب کا لفظ استعمال کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں گے، تعجب کے معنی لینے کے لیے، تو اس کو عالمہ کے بجائے عالمہ کہیں گے، عالمہ، ہاں۔ وذالک بشرط ان یکون صالحا لبناء التعجب منہ، اور یہ اس کی شرط یہ کہ وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہو وہ صیغہ کہ اس کو تعجب کے لیے بنایا جا سکے، یعنی اس میں تعجب والا معنی آنے کی صلاحیت موجود ہو۔ فتقول، پس اب کہتے ہیں حسن زید، حسن بزید، دونوں کے، یعنی حسن زید یعنی ما احسن زیدن، حسن بزید یعنی احسن بزید۔ وکذالک علم زید وجہل عمر، یعنی علم زید ما علمہ یعنی ما علم زیدن، جہل عمر ما اجہلہ یعنی ما اجہل زیدن، اس کی جگہ پر ہے۔ وقد یعتبر ایضا عن التعجب بصورت اخری، وقد یعبر، کبھی کبھی تعجب کو تعبیر کیا جاتا ہے کسی اور صورت سے، یعنی تعجب کے لیے کچھ اور بھی ذرائع ہیں جن کو انسان استعمال کرتا ہے۔ للہ درہ شاعرا، للہ درہ شاعرا، ہاں، مقدم کیا گیا ہے، قسم اٹھائی گئی ہے وغیرہ۔ واہن لہو، واہن لہو، یہ کلمہ ہے واہن۔ یا لہا حسرتاً، ندا کو استعمال کیا گیا ہے، وہاں وا بھی وہ ہے نا، ندا ہے نا، حرف ندا ہے، یعنی ان الفاظ کو بھی تعجب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تبنا صیغۃ التعجب مما یبنى منہ افعال التفضیل مستوفیا جمیع شروطہ، کہتے ہیں کہ تعجب کے دو صیغے بنائے جاتے ہیں اس فعل سے جس سے اس میں تفضیل بنایا جاتا ہے، مستوفیا جمیع شروطہ، اور تمام کی تمام شروط اس میں پائی جاتی ہیں جو اس میں تفضیل کے بنانے میں، یعنی جس فعل سے اس میں تفضیل بنایا جاتا ہے تعجب کے دونوں صیغے بھی اسی سے بنائے جاتے ہیں،
جو شرائط اس میں تفضیل کے بنانے کی ہیں وہی شرائط فعل تعجب کے دو صیغوں کی بھی ہیں۔ فوائد الاولیٰ کانا ما یارد للتفضیل یارد للتعجب قیاسا و شذوذا، کل ما یارد، ہر وہ صیغہ جو تفضیل کے لیے آتا ہے وہ تعجب کے لیے بھی آ سکتے ہیں، یا قیاسی طور پر آتا ہے یعنی قاعدہ کلیہ کے تحت، یا شذوذاً یعنی بلا قاعدہ آتا ہے، چاہے قاعدے کے تحت ہے یا بغیر قاعدے کے ہے، آتی ہیں، یعنی ہر وہ صیغہ جس میں تفضیل کے لیے وارد ہوتے تعجب کے لیے بھی۔ وَكُلُّ مَا يَمْتَنِعُ فِي ذَلِكَ يَمْتَنِعُ فِي هَذَا، جو جس میں تفضیل کے لیے معنی ہے ممنوع ہے وہ اس فعل تعجب کے لیے بھی ممنوع۔ الثانیہ دوسرا فائدہ اذا ارید التعجب من المزید الثلاثی والالوان والعیوب یبنى وزن افعل وافعل، جب تعجب فعل ثلاثی مزید سے بنایا جائے، مزید فی سے بنایا جائے، رنگ یا عیب کے لیے، تو اس وقت یہ افعل اور افعل کے وزن پر آئے گا۔ من الثلاثی یطابق المعنی المقصود، اور معنی ثلاثی سے ان اوزان پر آئے گا، افعل اور افعل ثلاثی سے آئے گا، ان اوزان پر آئے گا جو معنی مقصود کے مطابق، جو معنی آپ چاہتے ہیں اس سے مطابقت رکھتا ہو، جیسے اکثر، اشد، احسن، اقبح، ہاں یہ ہیں الوان عیوب کے معنی، اقبح قوی عیب ہے، احسنہ بھی، احسنہ یعنی ایک صفت ہے اس کی جو وغیرہ، ومما اشبہ ذالک قیاسا لا افعل تفضیل، جو ان کے مشابہ ہیں، ہاں، اور اگر ثلاثی سے بنایا جائے یا جو اس کے مشابہ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ قیاسی طور پر افعال التفضیل کے وزن پر آئیں گے، ما اشدہ، اسودادا و اکثر بتقلبہ، غیر ان المصدر یکون غیر صریح فی المنفی والمجہول، مصدر جو ہے وہ منفی اور مجہول میں غیر صریح ہوتا ہے، ما اقل الا تزورنا وما اشد ما ضربت، شرط متعجب منہ ان یکون، متعجب منہ یعنی جس سے تعجب کیا جاتا ہے، متعجب منہ وہی ہوتا ہے نا جس سے تعجب کیا جاتا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ معرفتاً و معرف ہو، جیسے ما الذ الثمرہ، متعجب منہ یہاں کون ہے؟ الثمرہ، فعل تعجب ہے ما الذ، متعجب منہ ہے الثمرہ، یعنی جس سے تعجب ہو رہا ہے، تو اس کا ضروری ہے کہ یہ معرفہ ہو، الثمر معرفہ ہے یعنی معرف باللہ میں، او نکرۃ مختصۃ یا نکر مختصہ ہو، جیسے ما اسعد رجلا یخاف اللہ، ما اسعد فعل تعجب ہے، رجلا متعجب منہ ہے، نکرہ ہے، لیکن نکرہ مختص ہے، کیسے مختص ہے کہ یخاف اللہ جملہ اس کی صفت لگ رہا ہے، وہ مرد جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ فوائد الاولیٰ فإن كان نکرۃ مبہمۃ، اگر متعجب منہ نکرہ مبہم ہو، مختص نہ ہو، لم یصح التعجب منہ، اس سے تعجب صحیح نہیں ہے، فلا یقال، نہیں کہہ سکتے ما احسن رجلا، کیوں صحیح نہیں ہے تعجب؟ کہتے لعدم الفائدہ، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اذا دل، دوسرا فائدہ اذا دل علی المتعجب منہ دلیل جاز حذف، اگر کوئی ایسی دلیل موجود ہو جو متعجب منہ پر دلالت کرے تو متعجب منہ کو حذف کیا جا سکتا ہے، مجروراً کانا و منصوباً، چاہے متعجب منہ مجرور ہو یا منصوب ہو، یعنی ما افعل کا منصوب ہو یا فعل بہی کا مجرور ہو، جیسے لم یشک المریض الالم لم یشکل، مریض العلم فما اصبر، اصل میں کیا تھا؟ اصبرہ ہو،
کانا فما کانا اسورا، اسورا کے بعد جو ہوا اس کو حذف کر دیا کہ جو متجمن ہوئے۔ اسمع بہم وابصر، اسمع بہم وابصر، اصل میں تھا ابصر بہم، بہم جو ہے یہ متجمن ہو، اس کو حذف کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس پر دلالت کر رہا ہے پہلا بہم جو مذکور ہے۔ لصیغۃ، یہ تعجب صدر الکلام، صیغہ تعجب کے دونوں صیغے صدارت کلام کو چاہتے ہیں، یعنی ان کا تقاضا یہ ہے کہ کلام کے آغاز میں آئیں۔ فلا یقدم المعمول علیہما، ان پر معمول کو مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ وکذالک لا یفصل نہ یفصل بین فعل تعجب و مفعولہما، اور فعل تعجب اور ان کے مفعولوں کے درمیان فاصلہ بھی نہیں لگا سکتے کسی چیز کا، الا بظرف والمجرور بالحرف، مگر ظرف یا جار مجرور کا فاصلہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایسے ظرف اور جار مجرور کہ المتعلقین بالفعل، جو فعل کے متعلق ہوں، جیسے ما احسن بالرجل ان یصدق، یا ما احسن فعل تعجب بالرجل کا فاصلہ جار مجرور کا، یہ متعلق ہیں یصدق ہو گئے، یعنی فعل کے متعلق ہیں۔ یا اقبح بہی ان یکذب، یا یکذب، یا بہی کا جو فاصلہ لگا ہے جار مجرور کا، یہ متعلق کس کے ہے؟ یکذب کے، اس سے اس کا فاصلہ۔ فوائد الاولیٰ، لا یجوز ان یقال، یہ کہنا جائز نہیں ہے ما احسن بمعروف امرا، ولا ما احسن عندک جالسا، یہ کہنا جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں لأن المجرور والظرف غیر متعلق بالفعل بل بالمفعول، چونکہ ان دونوں مثالوں میں، پہلی مثال میں حرف جار مجرور بے معروف ہیں، یہ فعل کے متعلق نہیں ہے بلکہ امر کے متعلق ہے، امر کو فعل تو نہیں ہے، مفعول ہے حسن آگا۔ اسی طرح دوسری مثال میں عندکا، یہ ظرف ہے، یہ فعل کے متعلق نہیں ہے بلکہ جالسن کے متعلق ہے، لہٰذا اس صورت میں فعل تعجب اس کے مفعول کے درمیان فاصلہ جائز نہیں ہے۔ دوبارہ اسی بات کو عرض کرتا ہوں، انہوں نے کہا تھا پہلے کہ ظرف اور جار مجرور کا فاصلہ فعل تعجب اور اس کے مفعول کے درمیان لگایا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ظرف اور جار مجرور فعل کے متعلق ہوں۔ اگر ظرف اور جار مجرور فعل کے متعلق نہ ہوں تو پھر فعل تعجب اور مفعول کے درمیان فاصلہ جائز نہیں ہے، جس طرح کہ یہ دو مثالیں دی ہیں کہ ما احسن بمعروف امرا، ما احسن عندک جالس، جیسا کہ وضاحت کی ہے۔ وقد ورد فی الکلام الفصیح ما يدل علی جواز الفصل بین فعل تعجب مولیہ بالندا، اور وارد ہوئے فصیح کلام میں کیا؟ ایسی بات کہ جو دلالت کرتی ہے اس چیز پر کہ فعل تعجب اور ان کے معمولوں کے درمیان حرف ندا کا فاصلہ لگایا جا سکتا ہے۔ اعزز علی ابل یقظان ان اراک صریحا مجدلا آبا آبال ان اراک، اعزز علی آبل یقظان، آبل یقظان، یہ حمزہ جو ہے حرف ندا ہے، آبل یقظان ہے، آ یہ جو حمزہ ہے یہ حرف ندا ہے، اس کا فاصلہ لگا ہے فعل تعجب اس کے معمولوں کے درمیان۔ اذا اردت التعجب مما مضى فادخل کان الزائدہ بینما و افعل، کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ارادہ یہ ہو کہ یہ گزشتہ چیزوں سے تعجب لگائیں جو گزر چکی ہے، یعنی آپ کا اگر ارادہ ہو کہ ماضی کے متعلق آپ تعجب کریں، گزشتہ جو بات گزر چکی ہے یعنی ماضی کے متعلق اگر آپ تعجب لانا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کانا زائدہ کو داخل کریں گے ما اور فعل تعجب کے درمیان، یعنی کہیں گے ما کانا احسن الریاضہ، اصل میں تھا ما احسن الریاضہ، فعل تعجب یوں تھا لیکن چونکہ ماضی کے متعلق تعجب کرنا مقصود تھا اس لیے ما اور احسن کے درمیان کانا کا فاصلہ لگایا گیا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ التَّعَجُّبَ فِي الْإِسْتِقْبَالِ أَخَّرْتَ يَكُونُ عَنْ أَفْعَالَ،
مسبوقتاً بما مصدریہ، کہتے ہیں کہ اگر آپ فعل مستقبل میں تعجب کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں آپ یکونوں کو مؤخر کریں گے کس سے؟ افعالہ سے، اور ما کو افعالہ سے پہلے لگائیں گے، ما مصدریہ کو نہ، ما کو یکونوں سے پہلے لگائیں گے ما مصدریہ کو۔ کیسے؟ مثال ما احسن ما یکون لقاؤنا، ہم ما احسن فعل تعجب ہے، یکونو جو ہے وہ استقبال کے لیے آیا ہے، تو اس سے پہلے ما جو آئی ہے یہ ما مصدری ہے، اس کو لگایا گیا ہے۔ یعنی یوں آپ کہہ لیں کہ اگر آپ زمانہ استقبال میں تعجب کرنا چاہتے ہیں تو یکونوں کو ما مصدریہ کے ساتھ فعل تعجب کے بعد ذکر کریں گے، ما حسنا ما یکون لقانا، فیجوز ذالک فی الماضی، ماضی میں بھی یہ کام جائز ہے۔ یعنی کیا؟ اگر آپ ماضی میں تعجب کرنا چاہتے ہیں تو کانا اور ما کو فعل تعجب کے بعد ذکر کریں گے، ما حسنا ما کانا لقانا۔ فائدہ غیر انا کانا ہونا تامتاً رافعتاً، یہاں جو کانا کانا تام ہے، ناقصہ نہیں ہے، رافعتاً ما بعدها الفاعل، اپنے ما بعد کو رفع دے رہے فاعلیت کی بنا پر، یعنی آپ کہیں گے ما احسن ما یکون لقاؤنا، ما احسن ما کانا لقاؤنا، ما بعد جو ہے کانا کا یا یکونوں کا وہ ان کا فاعل ہے، اور کانا یہاں پر تام ہے، ناقصہ نہیں ہے۔ وقضا حکم و یکون المسبوقہ بالمصدریہ، ما مصدریہ کے بعد جو یکون ہے اس کا، یعنی کانا اور یکونوں کا ایک حکم ہے۔ ولا یجوز ان تقول ما یکون احسن الریاض، اب نہیں کہہ سکتے ما یکون احسن الریاض، بلکہ کہیں گے ما یکون احسن الریاض، یعنی احسن الریاض جو ہے وہ ما یکونوں کا فاعل ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد وسلم۔